کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کا جوش، ولولہ اور تحریک برقرار رہ سکے اور آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں چلتے جائیں؟ کامیابی کے راستے میں لاتعداد محرومیاں اور مایوسیاں آتی ہیں اور راستے کی رکاوٹیں اور پریشانیاں آپ کو مایوس کر دیتی ہیں۔ مایوسی آپ کے خواب چھین لیتی ہے۔ نا امیدی راستے کا سب سے بڑا ڈاکو ہے جو برسوں کی محنت کو منٹوں میں لوٹ لیتا ہے۔ پھر اس فرسودہ یقین کو ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ مال جمع کرنے سے انسان امیر ہو جاتا ہے، حالانکہ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ اس دشمن سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کامیابی کے سفر میں محروم اور مجبور لوگوں کو شامل کریں جو خود محنت سے حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ بغیر کسی غرض کے دوسروں میں تقسیم کریں۔ اچھے اور فائدہ مند یقین کو پھلنے پھولنے دینا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ آپ اس امر کا یقین کر لیجئے کہ بانٹنے سے دولت بڑھتی ہے، کیونکہ جب آپ جمع کرتے ہیں تو وہ صرف آپ کے اپنے بینک میں جاتا ہے، اور جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو وہ مال اللہ کے بینک میں جاتا ہے، جہاں کسی قسم کے خسارے کا اندیشہ نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو بانٹی جائے بڑھتی ہے۔ لوگ عزت و محبت کا تقاضا کرتے ہیں، حالانکہ اس تقاضے سے پہلے آپ کو بے غرض ہو کر عزت و محبت بانٹنا چاہیے۔ آسانیوں کی تلاش ضرور کیجیے، لیکن ان آسانیوں میں سے دوسروں کو بھی شریک کیجیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آسانیوں میں ہی رکھے گا۔ علم کسی کے باپ کی وراثت نہیں، خدا چاہے تو جاہلوں کے درمیان ایک دانا بھیج سکتا ہے۔ دانائی احمق کی حماقت کو برداشت کرنے سے ملتی ہے۔ وہ جگہ جہاں پانی رک جائے گندا جوہر بن جاتا ہے، اور بہتا پانی ہمیشہ تازگی کا احساس بخشتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں دو ہی قسم کے انسان ہیں، ایک وہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے وہ جو علم تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ان دو کے سوا جو انسان بچتے ہیں وہ انسان نہیں، حیوان ہیں۔ انسان علم حاصل کرتا رہے اور علم بانٹتا رہے تو صاحب علم کا درجہ پا لیتا ہے، ورنہ جاہل کہلاتا ہے۔ جب آپ مطالعہ اس لیے کرتے ہیں کہ میں اس علم سے اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کو بھی فائدہ دوں گا، تو علم خود آپ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ علم بانٹنا بھی سخاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ فضول خرچ کا مستقبل تاریک ہوتا ہے، اور کنجوس کا مستقبل تاریک ہوتا ہے نہ روشن، بلکہ اس کا صرف حال ہی حال ہوتا ہے جو کہ بدحال ہوتا ہے۔ کنجوس انسان کی بدقسمتی دیکھیے کہ وہ کسی کے مال کی حفاظت میں مصروف ہوتا ہے، اور وہ جمع شدہ مال اس کے اپنے کام بھی نہیں آتا۔ مال کی اتنی حفاظت کے بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے گنے ہوئے مال کو اس کے نااہل وارث بغیر گنے اجاڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا مال آپ کے اپنے کام نہیں آ رہا تو یہ مال آپ کی بدبختی کا ثبوت ہے۔ اس مال کو اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیجیے۔ صاحب علم بھی اگر اپنا علم تقسیم نہیں کرتا اور علم اس کے اصل وارثوں طالب علموں تک نہیں پہنچتا تو سمجھیے کہ وہ بے اولاد مر گیا۔ بے لوث تقسیم کر کے جو لطف ملتا ہے وہ کسی دوسرے کام میں کہاں۔ اس لیے فراخ دلی اور فیاضی پر مبنی انداز فکر اپنائیے، کیونکہ آپ کی کامیابی میں لاتعداد لوگوں کا حق چھپا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنی کامیابی کے انعامات میں سے حصہ دار بنائیے۔ اس طرح آپ ایک بابرکت منزل کے مسافر بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ سے قریب، جنت سے قریب اور لوگوں سے قریب ہوتا ہے، بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ سخاوت مالک کل کائنات کی صفت ہے۔ سخی کے لیے یہ صفت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ پیار بخیل مسلمان سے ہوتا ہے، اس لیے کہ بخیل ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ دوسروں کے مال کا طمع نہ کرنا بھی سخاوت ہے۔ کسی پر احسان بھی ایسے کریں کہ اس پر احسان ہونے کا احساس بھی پیدا نہ ہو۔ دوسروں پر احسان کرنے کے بعد شکریہ کی امید اور تقاضا نہ کیجیے، کیونکہ بدترین احسان وہ ہے جسے آپ اپنی زبان سے بیان کرتے ہوں، اور بہترین احسان وہ ہے جسے دوسرا خود بخود بیان کرے۔ نیکی کا صلہ لوگوں سے طلب کرنا حماقت ہے۔ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، وہ خود آپ کے احسان کا بہترین صلہ لٹائے گا۔ اگر آپ اپنی کامیابیوں کو اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس بھی نہیں رہیں گی۔ ایک استاد اگر دوسروں کے بچوں کا مستقبل نہیں سنوارے گا تو اس کے اپنے بچوں کا مستقبل بھی تاریک ہو جائے گا۔ اپنی کمائی کا کم از کم 10% حصہ دوسروں کو دیجیے۔ یہ کام دولت مند اور کامیاب ہونے کے بعد کا نہیں، بلکہ یہ کام آج سے کرنا
کرنا پڑے گا تاکہ دوسروں کی دعائیں آپ کی کامیابی اور خوشحالی کا ذریعہ بنے۔ سونا کان سے کان کنی کے وقت نکلتا ہے اور بخیل کے ہاتھ سے جاں کنی کے وقت نکلتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، لیکن خدا ان کی مدد تو ضرور کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ آج آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کل وہی شخص اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر دوسروں کی مدد کرے گا اور آپ کی نیکی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ہم سب اپنے والدین، اپنے اساتذہ اور اپنے محسنوں کے مقروض ہیں۔ ہمیں یہ قرض دوسروں پر احسان کر کے اتارنے ہیں۔ جو شخص اپنے محسن کا شکریہ ادا نہ کرے وہ خدا کا کیا شکر گزار ہوگا، کیونکہ محسن کو خدا ہماری مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ آپ جتنے مرضی مالدار اور کامیاب ہو جائیں، پھر بھی آپ کو 3 وقت کھانا ہے۔ کوئی شخص گندم کی روٹی کی بجائے نوٹ نہیں نگل سکتا۔ کنالوں کے گھر کا مالک بھی رات سوتے وقت اتنی ہی جگہ گھیرتا ہے جتنی جھونپڑی میں سونے والا ایک مزدور۔ دنیا سے جاتے وقت سب نے 2 گز کا کفن پہن کر جانا ہے۔ جس طرح رات کے بعد دن نے خود بخود آ جانا ہے، اس طرح آپ کی بے لوث خدمت کے بعد مالک نے آپ کو اپنی رحمت سے ضرور نوازنا ہے۔ دوسروں کو بے لوث دینا اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کی علامت بھی ہے۔ جتنا پیسے کو کمانا اور بچانا اہم ہے، اتنا ہی اہم پیسے کو بانٹنا ہے۔ پیسہ آنی جانی شے ہے، لیکن کوئی ضرورت مند شاید دوبارہ آپ کے دروازے پر دستک نہ دے۔ پیسے کو مقصد بنانے کی بجائے اسے اپنے اچھے مقاصد میں استعمال کیجیے۔ لوگوں کو صرف کام کا معاوضہ دینے کے ساتھ عزت بھی دیجیے۔ خلوص دل سے پیار کیجیے، احترام کی نگاہ سے دیکھیے اور تعریف کا تحفہ پیش کیجیے، کیونکہ ہر کوئی آپ کے شکریہ کا مستحق ہے۔ جسے امید کی دولت نہیں دے سکتے اسے کبھی نا امید نہ کرو، کیونکہ نا امیدی غربت کا دوسرا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حساب صلاحیتوں اور دولتوں سے نوازا ہے۔ یہ اثاثے تب ہی قائم رہیں گے جب آپ بے لوث ہو کر انہیں اللہ کی مخلوق کی بہتری اور فائدے کے لیے استعمال کریں گے۔ یاد رکھیے، وہ قلم اور زبان جو مالک کی مخلوق کی فلاح کے لیے استعمال ہو، وہ فقط قلم اور زبان نہیں رہتی، وہ تلوار بن کر 313 بتوں کو گرا دیتی ہے۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب کامیابی کا پیغام سے لیا گیا ہے۔